بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادتے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے بائے رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ تاکہ لشکر کا گڑا پڑا سامان اٹھا چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس پر تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افتراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت خمنہ بنت بخش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی۔ پردہ نشین تو تھی ہی صاحب فراش ہوں گی اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہ ہوئی۔ گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کے برائت اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا بھی پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا وہ عورت ایسی برائی کی مرتب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنے نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ گمان کر سکتی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر جہاں تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا لیتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا، جو حسن جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدید رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جا کر برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی اور تشفیع دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا ذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔
پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاؤک بالافک سے شروع ہو کر ان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مشطہ بن اساسہ، حضرت خملہ بنت بخش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔